الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، اسلام ایک تہذیب ہے، ایک زندگی گزارنے کا مکمل، فطری، آسان اور خوبصورت ترین طریقہ ہے۔ مذہب کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو عام طور پر صرف دو چار اعمال ذہن میں آ جاتے ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت۔ اسلام صرف اتنا چھوٹا سا رہنمائی کا نسخہ نہیں ہے، پوری زندگی کا ہر کام بہت ہی سلیقے سے، سویلائز طریقے سے، پاکیزہ طریقے سے کیا جائے کہ اس طریقے پر اس کام کو کرنے سے انسان کی روحانیت بھی ترقی کرے، وہ دنیاوی ضرورت بھی پوری ہو اور اس دنیاوی ضرورت کے پورے ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی روحانی طاقت، اس کی شرافت، اس کے اخلاق، اس کے جذبات 24 گھنٹے گزارنے کا اس کا انداز، بڑوں سے بات کرنے کا اس کا لب و لہجہ، چھوٹوں سے پیار، ہمبلنس، منکسر مزاجی، غریبوں سے بے پناہ تعلق اور خیرخواہی، ہر ممکن طریقے پر ان کے کام آنے کا جذبہ، گھر کے اندر خوشیوں کا ماحول، محبتوں کا ماحول، برداشت کرنے کی عادت،
معاف کرنے کا مزاج، صفائی ستھرائی کا اہتمام، درمیانی زندگی گزارنا، فضول خرچی سے بچنا، اتنی بلند اور کرخت آواز سے نہ بولنا کہ کسی کو تکلیف پہنچے، نگاہوں پر قابو، اچھے جذبات اور خیالات، خاندان میں جوڑ، اس طرح کی 50 چیزیں ہیں جو خالصتاً اسلام کا حصہ ہے۔ لیکن اس زمانے میں بہت سے وہ مرد اور وہ بہت سی عورتیں جو نماز بھی پڑھتی ہیں، تلاوت بھی کرتی ہیں، روزہ بھی رکھتی ہیں، لیکن اس قسم کی جو میں نے چیزیں گنائی ہیں ان میں ان کی طرف ان کی توجہ کم جاتی ہے۔ یہ جو دنیا میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا تھا، قوموں کی قومیں، ملکوں کے ملک، تہذیبوں کی تہذیبیں، بر اعظم کے بر اعظم، انہوں نے بڑی خوشی سے اسلام کو اپنایا تھا، ان کو بہت پسند آیا تھا اسلام۔ اور میں اپنی بہت ہی محبت کے لائق بچیوں سے اور بہت احترام کے لائق خواتین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی قوموں میں جو اسلام پھیلا اور جو اسلام پسند کیا دنیا کی قوموں نے، اس میں صرف مردوں کا رول اور کنٹریبیوشن نہیں تھا، اس میں بہت بڑا حصہ آپ کا تھا۔ دنیا کی عورتیں جب آتی تھیں مدینہ منورہ اپنی فیملیز کے ساتھ، یا مدینہ کی عورتیں جاتی تھیں دنیا کے ملکوں میں، تو دنیا کی عورتیں، ان عورتوں کے اخلاق، ان کی ہونٹوں پر مسکراہٹ، ان کی آپس کی محبتیں، ان کا پورے خاندانوں اور رشتہ داروں سے نہایت محبت کا تعلق، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی لڑائی۔ دنیا کی عورتوں نے جب مسلم عورتوں کے اخلاق دیکھے، ان کا سلیقہ دیکھا، مسلم بچیوں کی پاک دامنی دیکھی، اپنی عزتوں کے تحفظ کے سلسلے میں ان کی حساسیت دیکھی، ساس اور بہو میں جو محبت دیکھی، جو دنیا کے کسی سماج کا میں کبھی اس کا تصور بھی نہیں تھا، نند اور بھاوج کی جو دوستیاں دیکھیں، دنیا کی عورتوں نے ان عورتوں کے ان پہلوؤں کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ ان کو لگا کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے، خاندانوں میں جھگڑے، ذرا سی بات پر روٹھ جانا، تعلقات توڑ لینا، رشتے کاٹ لینا۔ انہوں نے ان مسلمان عورتوں کے بہت بلند ارادے دیکھے، ان کی بہادری دیکھی، ان کے حوصلے دیکھے، ان کی وفا دیکھی، ان کی پاک دامنی دیکھی، اور
دنیا کی عورتوں تک اسلام جیسی خوبصورت نعمت اور قیمتی تحفے کو پہنچانے کے لیے ان عورتوں کی قربانیاں دیکھی، کس طرح ان عورتوں نے خود قربانیاں دیں، کس طرح ان عورتوں نے اپنے گھر کے مردوں کو سپورٹ کیا. ان عورتوں کے جو بلند عزائم بھی تھے، اس بات کو سوچ ہی نہیں سکتی تھی دنیا کی عورتیں جیسے آج نہیں سوچ سکتی. تو یہ سوچنے پر مجبور ہوئیں کہ اس مذہب نے، جس تہذیب نے ان عورتوں کے اندر یہ انقلاب برپا کیا ہے. جو عورتیں شاعری کرتی تھیں، بڑی شاعرات تھیں، اور شاعری ان کی حسن و عشق کے ارد گرد گھومتی تھی، انہی عورتوں نے اپنی شاعری کا جو موضوع بدلا، ان عورتوں نے اپنی شاعری کو جو پیغمبرانہ شاعری بنایا، ان عورتوں نے اپنی شاعری کے ذریعے قوم کی لڑکیوں کے جذبات کے رخ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. جب عورتوں نے ان مدینے کی تربیت یافتہ عورتوں کی بہادری دیکھی، جب اسلام پر کوئی آنچ آتی، کوئی حملہ ہوتا، کوئی دباؤ ہوتا ظلم کی طاقتوں کی طرف سے، تو یہی نرم و نازک عورتیں جن کو لوگ کمزور کہتے ہیں، جن کو لوگ صنف نازک کے نام سے یاد کرتے ہیں، بلا مبالغہ میری بچیوں، مردوں کے قدم اکھڑ جاتے تھے جہاں، وہاں عورتیں ہمالیہ پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہتی تھی. کیا تم نے وہ واقعہ نہیں سنا جب جنگ احد کے موقع پر ایک بھرپور حملہ ظلم کی فوج نے کیا، اور اتنا اچانک وہ حملہ تھا اور پیچھے کی طرف سے حملہ تھا کہ امید بھی نہیں تھی، تو تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے، کوئی ادھر کھسکا، کوئی ادھر بھاگا، یہاں تک کہ سرور کائنات رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے پڑ گئے. اور خطرہ تھا پل بھر میں کوئی تیر، کوئی نیزہ، کوئی بلم، کوئی تلوار آپ کو لگے گی اور اللہ جانے کیا ہو جائے گا. اس وقت ایک عورت تھی، ام عمارہ، ایک خاتون اکیلی، وہ آ گئیں اور رسول اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس طرح کھڑی ہو گئیں کہ جتنے تیر آئیں، جتنے نیزے آئیں، وہ سب ان کے بدن پر لگیں اور میرے آقا کے بدن پر کوئی تیر نہ لگے. پوری کمر چھلنی ہو گئی، نہ جانے کتنے تیر ان کے بدن کے اندر سے نکالے گئے، کتنے ان سے لگ لگ کر گر گئے، کتنا ان کا خون بہا، مگر سلام ہو اس خاتون پر کہ اللہ کے رسول کی ذات گرامی کی حفاظت پر اس خاتون نے اپنی جان قربان کر دینے کا فیصلہ کر لیا. یہ ہے عورتوں کی تاریخ. اسلام صرف مردوں کی کوششوں سے نہیں پھیلا، اور یہ بہت پرانی تاریخ ہے. یہ تو ہمارے زمانے کی بربادی ہے، ہمارے زمانے کا جو زوال ہے، ہمارے زمانے کی جو پستی ہے، جو ذلت ہے، اس کا بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو
وہ تربیت نہیں دی جو تربیت ان کو اگر ملتی تو وہ بھی بڑے کارنامے انجام دے سکتی تھی۔ میں الزام بچیوں پر نہیں لگا رہا، میں الزام ان بچیوں کی تربیت کے ذمہ داروں پر لگا رہا ہوں، جن میں سب سے پہلے ماں باپ کا نام آتا ہے۔ یہ تاریخ جیسا کہ میں نے کہا بہت پرانی ہے۔ یہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے شروع نہیں ہوتی، یہ تو بہت پہلے سے شروع ہوئی ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی شروع میں، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب اعلان کیا ہے۔ ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے اللہ نے اس آیت میں ایک کیریکٹر کو بیان کیا ہے نمونے کے طور پر، ایک زندگی، ایک ایگزامپل کے طور پر، ایک مثال کے طور پر۔ جب لوگ یہ سنتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے کسی ایک زندگی کو، شخصیت کو، ایک ہستی کو ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک نمونے کا کردار قرار دیا ہے، تو ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ یقیناً یہ کوئی نبی ہوں گے، کوئی ولی ہوں گے، کوئی بہت بڑے اللہ والے، کوئی مجاہد ہوں گے۔ لیکن جب قرآن کی اس آیت میں اگلا لفظ پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے کوئی، اور وہ لفظ ہے امرأۃ فرعون، امرأۃ، تو سب سے پہلے تو چونکتا ہے یہ لفظ پڑھ کر۔ ایک آئیڈیل عورت کردار قرار دے۔ تمہیں ایمان سیکھنا ہو تو اس عورت سے سیکھو، تمہیں اسلام پر عمل کرنا ہو تو اس عورت سے سیکھو، علماء بھی اس عورت سے سیکھیں، بزرگان دین بھی اس عورت سے سیکھیں۔ یہ ہے عورت، یہ ہے عورت کا اسٹیٹس، یہ ہے عورت کا مقام۔ اور اس کے آگے اور ایک اگلا لفظ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک تعجب اور حیرت کی امتحان ہی نہیں۔ اس لیے کہ جب بہت سے لوگ یہ سنتے ہیں کہ یہ عورت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کسی بہت نیک انسان کے گھر کی عورت ہوگی، بہت اچھے ماحول میں اس کی تربیت ہوئی ہوگی۔ لیکن جب وہ اگلا لفظ سنتے ہیں تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی۔ وہ اگلا لفظ ہے فرعون، یعنی وہ عورت جس کو اللہ نے ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے، ایمان والیوں کے لیے ایک آئیڈیل کیریکٹر قرار دیا، وہ عورت کسی نیک انسان کی بیوی، کسی اچھے ماحول کی تربیت تھی۔ عورت سب سے برے مرد کی بیوی تھی۔ مجھے نہیں
لگتا کہ دنیا میں کسی عورت کو اس سے برا شوہر ملا ہوگا، اس سے بری سسرال ملی ہوگی، اس سے زیادہ خراب ماحول ملا ہوگا۔ فرعون دنیا کا ظالم ترین ڈکٹیٹر، ہزاروں معصوم بچوں کا قاتل، قوموں کو غلام بنا لینے والا ظالم بادشاہ، اس کی بیوی تھی۔ اس عورت کی، فرعون کی بیوی کی وہ کون سی ادا تھی، اس کے کیریکٹر اور اعمال کا کون سا حصہ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنا اونچا مقام دیا؟ یہ بات بھی اللہ نے قرآن میں خود بیان کر دی۔ ایک دعا تھی اس اللہ کی بندی کی جو اس قدر پسند آئی اللہ کو کہ اس دعا کی وجہ سے، اس دعا کے پیچھے کام کرنے والے جذبے کی وجہ سے ان لمحات کی حوالے سے، جن لمحوں میں وہ دعا اس اللہ کی بندی نے مانگی تھی، اللہ نے اس کو اتنا اونچا مقام دیا۔ اتنی بات تو یقیناً آپ کو معلوم ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہے تھے، سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ گھمنڈی اور مغرور فرعون، اس نے فیصلہ کیا کہ میں جس دین کی طرف موسیٰ بلا رہے ہیں اس دین کو کچل دوں گا، اس دین کی طرف جو بڑھے گا اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ لیکن اللہ بھی جب اپنا تعارف کرانا چاہتا ہے، جب بتانا چاہتا ہے کسی گھمنڈی اور مغرور حکمراں کو کہ تمہاری طاقت کیا ہے اور میری طاقت کیا ہے، تو عجیب و غریب طریقے اللہ تعالیٰ اختیار کرتا ہے۔ یہ فرعون کی بیوی اسی نے بچپن سے موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا۔ وہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا، وہ شاید آپ کو یاد ہو۔ فرعون نے فیصلہ کیا تھا جب اس کو جوتشیوں نے یہ بتایا تھا کہ فلاں قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کر تمہارا سارا غرور خاک میں ملا دے گا اور تمہاری حکومت ختم ہو جائے۔ فرعون کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ جوتشیوں کی بات پر یقین کر کے سرنڈر کر دیتا کہ جب ایسا بچہ پیدا ہونا طے ہے تو میں اب کیا کر سکتا ہوں، انتظار کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہوگا۔ لیکن غرور کسی کے بھی دماغ میں آ جائے تو ہمیشہ غلط فیصلے کرتا ہے۔ فرعون نے یہ طے کیا کہ اس خاندان میں کسی لڑکے کو پیدا ہوتے ہی میں مروا دوں گا، جینے ہی نہیں دوں گا کسی لڑکے کو، تو وہ لڑکا کیسے پھر آگے بڑھ کر میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو ایک اس بچے کی وجہ سے اس نے اس قوم کے ہزاروں بچوں کو مروا دیا، اور اللہ نے طے کر رکھا تھا کہ وہ بچہ پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، نبی و رسول بنے گا، اور اسی کے ذریعے سے اس ظلم کا نظام ختم ہوگا، انصاف کا نظام قائم ہوگا۔
چنانچہ بچہ پیدا ہوا، ماں نے جب دیکھا کہ لڑکا آیا ہے تو بجائے خوش ہونے کے وہ اور پریشان ہو گئی۔ یا اللہ، لڑکے تو ذبح کر دیے جاتے ہیں، جیسی ہی خبر ملتی ہے ماں کی گود سے چھین کر گلا کاٹ دیا جاتا ہے، اب یہ کیا ہوگا میرے جگر کے ٹکڑے کا، میرے لال کا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے پاس ایک پیغام بھیجا۔ دیکھو عورتوں کا مقام۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ موسیٰ کی ماں سے اللہ نے کہا تم دودھ پلاتی رہو اپنے بچے کو، جب تم کو لگے کہ اب ذرا خطرہ بہت قریب آ گیا تو تم لکڑی کا ایک باکس تیار کر کے رکھنا، تم اپنے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو لکڑی کے باکس میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا۔ ہم تم سے 2 وعدے کرتے ہیں، اس بچے کو تمہاری گود تک ہم واپس پہنچاتے رہیں گے اور اسی بچے کو آگے چل کر نبی اور رسول بھی بنا کر رہیں گے۔ یہی ایمان والی عورت۔ ماں کی ممتا سے کوئی پوچھے کہ اپنے بچے کو دریا میں ڈالنا کیا کسی ماں کے لیے آسان کام ہے؟ لیکن ماں کا یقین تھا اللہ پر، ماں اللہ کو پہچانتی تھی، ماں عام عورتوں کی طرح نہیں تھی، ماں رب کی طاقت کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اس نے اللہ کی طاقت پر بھروسہ کر کے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتے ہوئے اپنے بچے کو لکڑی کے باکس میں رکھ کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ لیکن دیکھیں، ایک طرف ہے ایمان اور ایک طرف ہے ماں کی ممتا۔ مردوں سے کہیں زیادہ اس بات کو آپ سمجھ سکتی ہیں۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو دریا کے حوالے کر تو دیا، لیکن ماں کیا چین سے گھر میں آ کر سو جائے گی؟ ماں نے اپنی بیٹی سے کہا، موسیٰ کی بہن سے، دیکھو یہاں مائیں بھی موجود ہیں اور غالباً بیٹیاں بھی ہوں گی، میں اسی لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ کیا کیریکٹر ہونا چاہیے ایک ماں کا اور کیا کیریکٹر ہونا چاہیے ہماری بچیوں اور بیٹیوں کا۔ ماں نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی قصی، تم دریا کے کنارے کنارے چلتی رہو اور خاموشی سے لکڑی کے باکس کو واچ کرتی رہو، دیکھتی رہو کہ کہاں گیا میرا بچہ۔ اب ماں اتنا ہی کر سکتی تھی، وہ ایمان والی بھی تھی اور وہ ماں بھی تھی۔ ایمان اس کا تقاضا نہیں کرتا کہ ماں کے دل سے ممتا نکل جائے۔ کیا خوبصورت دین ہے اسلام، سب پہلو ایک ساتھ۔ وہ بیٹی خاموشی سے دریا کے کنارے چلتی رہی، دیکھتی رہی۔ عجیب تماشا ہوا۔ دریا کے کنارے ایک جگہ تھی، خوبصورت جگہ۔ دریا کے کنارے فرعون اور اس کی محبوب ملکہ، راجا اور رانی، یہ دونوں کبھی کبھی دریا کے کنارے بیٹھ کر ذرا ریلیکس کرتے تھے، تفریح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے پروگرامنگ سیٹ کی تھی کہ جس وقت فرعون اور ملکہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تفریح کر رہے تھے، ٹھیک اسی وقت ان کے سامنے بہتا ہوا یہ لکڑی کا باکس گزرا۔
بادشاہ نے فوراً آرڈر کیا اپنی فورس کو، اپنے عملے کو، کہ جلدی جاؤ یہ باکس نکالو، دیکھو اس میں کیا ہے۔ باکس نکال کر لایا گیا، کھولا تو اس میں ایک خوبصورت سا بچہ، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ فرعون کم سے کم یہ آرڈر کرتا، فوراً اس کی تحقیق کر کے مجھے رپورٹ دو، یہ بچہ اس قوم کا تو نہیں ہے، اس خاندان کا تو نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ فرعون کچھ کہتا، فرعون کی بہت ہی محبوب وائف نے اپنے شوہر بادشاہ سے، فرعون سے کہا لا تقتلوا، بھئی آپ اس کو نہ ماریں، بچے کو، ہماری گود میں کوئی بچہ نہیں ہے، ہماری اب تک کوئی اولاد نہیں ہے، بس میں تو اس بچے کو اپنا بچہ بنا کر پالوں گی، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ بہت سے تجربہ کار لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا حاکم وہ دنیا بھر کی باتوں کو ریجیکٹ کر سکتا ہے مگر اپنی بیوی کی بات کو ریجیکٹ نہیں کرتا۔ اس نے اپنی بیوی کی فرمائش کو مان لیا، اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کیا تم عورتوں والی باتیں ہر وقت کرتی رہتی ہو، پہلے مجھے ذرا انویسٹیگیٹ تو کرنے دو، یہ دیکھنے تو دو کہ یہ کس خاندان کا بچہ ہے، میرا اقتدار خطرے میں ہے، میری حکومت خطرے میں ہے، اور تم بچے کی رٹ لگائی ہوئی۔ اسے کہتے ہیں اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کی فرمائش کو مان لیا، بچہ بھوکا تھا، جلدی اعلان کیا گیا، شاہی محل میں نرسز بلائی گئی تاکہ وہ فیڈ کرے اس بچے کو۔ لیکن ایک اور بات اللہ طے کر چکا تھا کہ یہ بچہ کسی بھی دودھ پلانے والی کے دودھ کو قبول نہیں کرے گا۔ قرآن بیان کرتا ہے اس کو، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم پہلے سے طے کر چکے تھے۔ اب بہت پریشان ہوئے سب، بچہ بھوک سے بلبلا رہا ہے، ایک کے بعد ایک نرس دائی آ رہی ہے، لیکن وہ کسی کے دودھ کو قبول نہیں کرتا۔ غور سے سننا، وہ بہن، وہ لڑکی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن، وہ سارا تماشا دیکھ رہی ہے، کام اینڈ کوائٹ، کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں، کوئی چیخ پکار نہیں، ارے میرا بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں۔ اتنی میچور، اتنی تربیت یافتہ، کب بولنا مناسب ہے، کب نہ بولنا مناسب ہے، چپ چاپ کھڑی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ بہت پریشان ہیں بادشاہ اور ملکہ، تو اس نے کہا کہ ایک صاحبہ ہیں، ایک خاتون خانہ، ہاؤس وائف، ان کا دودھ شاید یہ قبول کر لے، اگر آپ کہیں تو میں بتاؤں آپ کو۔ یہ لڑکی کتنی سمجھدار ہے، یہ نہیں کہہ رہی کہ میں بہن ہوں، یہ میرا بھائی ہے، میں اپنی امی کے پاس لے جاؤں یا امی کو بلا لاؤں، یہ اسی انہی کا دودھ لے گا، یہ نہیں کہہ رہی ہوں۔ وہ جانتی ہے کہ یہ دشمن کے سامنے کتنا بولنا ہے۔ یہ تربیت کی باتیں بتا رہا ہوں کہ بچیوں کو کتنا ٹرین کیا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم ہو کون، کہاں سے آئی ہو تم یہاں۔ وہ تو بدحواس تھے کسی طرح بچے کو دودھ ملے، کیونکہ اللہ نے کچھ طے کیا ہوا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا بالکل تم سرکاری سواری لے جاؤ اور لاؤ اس عورت کو۔ بچی بھاگی گئی اور اپنی ماں سے پورا قصہ سنایا۔ ماں نے کہا دیکھا، اللہ نے کہا تھا میں اس بچے کو تم تک واپس کر کے رہوں گا۔
ماں آئی، ماں نے بھی کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں دکھایا، کوئی چیخ پکار نہیں، ہائے میرا لال، ہائے میرے جگر کا ٹکڑا، کچھ نہیں. جائیں سنجیدہ، جائیں سیریس، خاموش. پوچھا ہوگا ملکہ معظمہ سے کیا حکم ہے؟ ارے یہ بچے کو ذرا دودھ پلاؤ، دیکھو. انہوں نے سینے سے لگایا اور بس بچہ چمٹ گیا اپنی ماں سے. بس بادشاہ نے حکم دے دیا کہ سرکاری خزانے کے خرچے سے اس بچے کو پال لو، تم سرکاری عملے میں شمار ہوگی، تمہیں اتنا ایسے ایسے انعامات دیے جائیں گے، یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اس پر بھی وہ ماں مسکرائی بھی نہیں، کہیں راز نہ فاش ہو جائے. اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام پلے. یہ ہے وہ عورت. اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بچپن سے لے کر جوانی تک اس ماں کی حیثیت سے اس نے دیکھا، ملکہ نے انہی کی نگرانی میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں ایک خادمہ کی طرح خدمت کر رہی تھی. چنانچہ جب کافی مدت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نبی و رسول بنایا اور سیدھا راستہ دکھانے کا حکم دیا، تو فرعون تو دشمن بن گیا اور اس نے طے کیا کہ میں نے ہی تجھے پالا اور اب آ کر تو میرے ملک میں انتشار پھیلا رہا ہے. الم نربک فینا ولیدا، احسان جتایا، ہم نے تمہیں پالا اور آج تم یہ باتیں کر رہے ہو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں کسی قیمت پر اس کو برداشت نہیں کروں گا. اب ایک اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس ملکہ نے، فرعون کی محبوب ترین بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا اقرار کر لیا اور اسلام قبول کر لیا. وہ فرعون جو پورے ملک میں دین اسلام کو کچل دینے اور مٹا دینے کی کوشش کر رہا تھا، وہ یہ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا کہ وہ دین تو اس کے بیڈ روم میں داخل ہو گیا. اس دین کو تو اس کی بیوی نے ایکسیپٹ کر لیا. اب جو فرعون نے اپنی بیوی کو ٹارچر کرنا شروع کیا، آپ سن نہیں پائیں گی اس کی تفصیلات. وہ شوہر جو محبتوں کی برکھا برساتا تھا اپنی بیوی پر، وہ جانی دشمن ہو گیا. دھمکیاں دیں، بھوکا رکھا، کمرے میں بند کر دیا، شکاری کتے اندر چھوڑ دیے، سانپ اور بچھو اندر چھوڑ دیے، اور یہ سمجھ کر دروازہ کھلواتا تھا کہ اب کتوں نے سب نوچ کے کھا کے مر گئی ہوگی وہ اور میری بیوی. لیکن جب دروازہ کھلتا تھا تو دربان لوگ خبر دیتے تھے کہ سرکار، کتے تو دونوں طرف ان کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کتوں نے تو ٹچ بھی نہیں کیا. بالآخر فرعون اب آخری حد تک پہنچ گیا. جلادوں کو بلایا، بڑے بڑے ہتھوڑے اور کیلیں منگوائیں، اپنی بیوی کو تخت پر رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا، پاس میں کرسی بچھا کر بیٹھ گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ سنو، چند منٹ کا موقع ہے، اب بھی تم اس دین کو چھوڑنے کی اعلان کر دو تو جان بخش دی جائے گی، ورنہ ابھی میں اس جلادوں کو حکم دوں گا اور پھر وہ اپنے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے وہ کیلیں تمہارے جسم میں ٹھونکیں گے، تمہاری آنکھوں کی پتلیوں میں یہ کیلیں ٹھوکیں گی، تمہارے کانوں کے سوراخوں میں، تمہارے سینے میں، تمہارے بدن کے ایک ایک نازک مقام پر یہ کیلیں ٹھوکی جائیں گی اور تم تڑپ تڑپ کر جان دو گی. اس وقت اس اللہ کی بندی نے
جس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھولنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ سے وہ دعا مانگی جو قرآن نے نقل کر دی اور ریکارڈ کر دی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے رب، جنت میں میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا دیجئے، اور اس فرعون سے اور اس کے ظلم و ستم سے، اس کے کلچر اور تہذیب سے، اس سے مجھے چھٹکارا دلا دیجئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے اللہ سے یہ بھی کہا کہ اللہ اب تک کی تکلیفوں کو میں برداشت کرتی رہی، آپ کی توفیق سے اس نے مجھے بھوکا پیاسا رکھا، اس نے مجھے کمرے میں قید رکھا، اس نے مجھ پر کتے چھوڑے، آپ نے مجھے بچائے رکھا۔ اب جب یہ کیلیں چبھیں گی میری آنکھوں میں اور کہاں کہاں میرے بدن کے کس کس حصے میں، تو تکلیف کی شدت سے میری زبان سے کفر کا کوئی کلمہ نہ نکل جائے۔ اللہ اس سے پہلے کہ یہ کیلیں ٹھوکنے کا کام شروع ہو، آپ ایمان پر میری روح کو اپنے پاس بلا لیجئے اور ایمان پر خاتمہ دے دیجئے۔ چنانچہ بالکل ایسے ہی ہوا، پتہ بھی نہیں چلا کسی کو، اور نہایت خاموشی سے آسیہ کی روح آسمانوں میں پہنچ گئی، اور آسمانوں میں کیا صاف صاف روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، سب آسمانوں کے دروازے کھولو، میری اس بندی کی روح کو میرے سامنے لاؤ۔ وہ بندی کی روح اللہ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ نے کہا، آسیہ، ہم نے سب دیکھا ہے کہ تم نے کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں، سنو تم اپنا انعام، ہم تم کو کیا انعام دے رہے ہیں۔ تم دنیا میں سب سے خراب شوہر کی بیوی تھیں، اب ہم جنت میں پوری انسانی تاریخ کے سب سے عظیم انسان محمد الرسول اللہ، ان کی بیوی بنا کر ہم تم کو رکھیں گے۔ ہم نے تمہارا نکاح رسول اللہ سے خود پڑھا دیا۔ چنانچہ معراج کے سفر سے واپسی کے بعد اللہ کے رسول جب تشریف لائے واپس، اس وقت آپ کی حضرت خدیجہ بیوی تھی۔ آپ نے حضرت خدیجہ کو چھیڑنے اور مذاق میں یہ کہا کہ خدیجہ، معراج میں اللہ نے جنت میں مجھے تمہاری ایک سوکن سے ملاقات کرائی۔ تو حضرت خدیجہ حیران رہ گئی کہ میں تو اکیلی بیوی ہوں آپ کی، سوکن کہاں سے آ گئی؟ تب آپ نے پورا واقعہ سنایا۔ کس نے کہا ہے کہ اسلام صرف مردوں کے قربانیوں، مجاہدوں، محنتوں، تکلیفوں، مشقتوں، کوششوں سے ہم تک پہنچا ہے؟ میں کتنی مثالیں گناؤں، میں نہیں چاہتا کہ بہت دیر ہو، یہ بڑا دیر سے یہ پروگرام شروع ہو سکا۔ حضرت مریم، وہ کنواری لڑکی، وہ ینگ گرل، اللہ نے اس کے تقوی اور پاک دامنی اور توکل اور یقین کو اس درجے پسند کیا کہ مریم کے ذریعے جو ینگ لڑکی تھیں، انسانیت کو دو پیغمبر ملے، پیغمبر، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اور دور کیوں جائیے، کون نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول کی مدد اور سپورٹ میں، ان کے حوصلے کو بڑھانے میں کتنا بڑا حصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں بچیوں، اپنی اچھی خاصی سخت بیماری کے باوجود ملک میں مختلف جگہ جا کر سب سے زیادہ میں کالج یونیورسٹی جانے والی بچیوں کو خطاب کر رہا ہوں۔
یہاں تو بہت تھوڑی تعداد ہے. میں نے یہ سلسلہ شروع کیا جے پور سے، تو جے پور میں 32,000 لڑکیاں جمع ہوں، اپنے رجسٹریشن کے ساتھ، کالج یونیورسٹی کا آئی ڈی کے ساتھ. جس لڑکی کے پاس آئی ڈی نہیں تھا اس کو باہر بٹھایا گیا. اندر آنے والی لڑکیوں کی تعداد 32,000 تھی، اور مختلف شہروں میں. میں بہت محبت کے ساتھ اپنی بچیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک خاص مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں. تم اس وقت ایک خاص نشانہ بنا دی گئی ہو. تمہیں اس وقت بہت ہوشیار زندگی گزارنی ہے. کس سے دوستی کرنی ہے اور کس سے دور رہنا ہے. یہ عمر جس میں عام طور پر ہماری بچیاں ہوتی ہیں، تجربوں کی عمر نہیں ہوتی، امیچورٹی ہوتی ہے. کوئی محبت کے 2 بول بولتا ہے اور لڑکی بیچاری بھروسہ کر لیتی ہے. اور حالات کیا ہیں ان کی تفصیل بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. روز سوشل میڈیا پر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. اور میں پیرنٹس سے اور خاص طور پر ماؤں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا قصور یہ ماں باپ کا ہے. کیا مائیں نہیں جانتی کہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا مائیں نہیں جانتی کہ ان کے بچیوں کو کالج میں بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ کتنی مضبوط تربیت کی ضرورت ہے، کتنی میچورٹی ان کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہماری بچیاں تجربے کار نہیں ہوتی، وہ فرینڈشپ میں غلط فیصلے کر لیتی ہیں. ان گرلز اینڈ بوائز کو فرینڈ بنا لیتی ہیں جو ہرگز اس لائق نہیں ہے کہ ان کو فرینڈ بنایا جائے. دوست ہونا چاہیے بہت کیریکٹر والا، بہت سوچ سمجھ کر کسی کو دوست بنانا چاہیے. انسان کی سیرت اور کیریکٹر پر اس کے دوست کا بہت اثر پڑتا ہے، خاص طور پر اس زمانے میں جب کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے دوستوں کا خیال رکھتے ہیں. یہ بہت ہی لو کیریکٹر کی بات ہے. یہ غلطی مت کرنا میری پیاری بچیوں. یہ باتیں کہتے ہوئے میری زبان لڑکھڑاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی شہزادی سے کسی کو نصیحت کرنے کا موقع ملے، کسی عالم کو، کسی گارجین کو، اور یہ کہا جائے کہ یہ اس مملکت کی شہزادی ہیں، کل کو ان کے ہاتھ میں راج پاٹ آئے گا، ذرا ان کو آپ کچھ نصیحت کر دیجئے. تو مجھے بتاؤ وہ نصیحت کرنے والا اس شہزادی کو کیا نصیحت کرے گا؟ کیا وہ یہ نصیحت کرے گا کہ شہزادی صاحبہ کسی بھنگی سے عشق مت کرنا؟ وہ تو یہ نصیحت کرے گا کہ شہزادی صاحبہ نسلی طور پر حکمراں خاندان کی ہیں، اس لیے حکومت میں انصاف کریے گا، امن و امان قائم کیجیے گا، کوئی بے گناہ کو سزا نہ ملے اس کی نگرانی کیجیے گا،
آپ کی راج میں کوئی بھوکا نہ سوئے، اس کا ذرا خاص خیال رکھ لیجیے گا، یہ نصیحتیں کریں۔ تو میری بچیاں جو یہاں بیٹھی ہیں، تم امت مسلمہ کی شہزادیاں، میں تم سے یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کسی لوز کیریکٹر کی لڑکی یا لڑکے سے دوستی مت کرنا۔ میری زبان لڑکھڑاتی ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کی امت کی بیٹیوں سے اتنی نیچے اور ذلیل درجے کی بات کروں۔ یہ زندگی ایک تفریح نہیں ہے، یہ زندگی صرف حسن اور عشق کا کھیل نہیں ہے، یہ زندگی ذمہ داریوں کا ہمالیہ پہاڑ ہے، چیلنجز سے بھرپور زندگی ہے۔ ارلی اسٹیج میں نہ لڑکے سمجھتے ہیں زندگی کی حقیقت کو، نہ لڑکیاں۔ یہ حسن و عشق کا بخار چند ہفتے میں اتر جاتا ہے اور زندگی کی سچائیاں سامنے آتی ہیں۔ ورنہ دور سے یہ دکھائی پڑتا ہے کہ بس ہم دونوں ملیں گے اور میں ممتاز بیگم، ممتاز محل بنوں گی اور میرا دوست شاہ جہاں بنے گا، اور ہم دونوں مل کر تاج محل بنائیں گے۔ یہ حقیقت ہے زندگی کی۔ گھر کو سنبھالنا، فیملی کو رن کرنا، میکے اور سسرال والوں کے ساتھ محبت بھرے تعلقات کو مینٹین کرنا، بڑی میچور عقل چاہیے، بہت پاکیزہ کیریکٹر چاہیے، اور میچور عقل اور پاکیزہ کردار یہ اچھی تربیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کاش کہ ہماری مائیں اپنی بچیوں کو بہترین تربیت دیں۔ نزاکتیں سمجھائیں، چیلنجز سمجھائیں، خطرے جو گھر کے باہر منڈلا رہے ہیں، خطرے جو موبائل فون کے ذریعے سے آ رہے ہیں، ان خطروں کی خطرناکی کو سمجھائیں، اس کی سنگینی کو سمجھائیں، بچیوں کو بتائیں کہ تم کو کالج سے کیا اچھی چیز لینی ہے اور باقی کچھ نہیں لینا تم کو۔ بچیوں کو قرآن سے محبت ہو، قرآن سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ کیسے مسلمان لوگ ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، کہ وہ فزکس پڑھ لی، کیمسٹری پڑھ لی، بایولوجی پڑھ لی، بایو کیمسٹری پڑھ لی، ہسٹری اور جیوگرافی پڑھ لی، یہ پڑھ لیا اور وہ پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن کو سمجھنے کے بغیر میری بچیوں اسلام نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ اسلام صرف مردوں کے لیے کرتے پجامے ٹوپی داڑھی کا نام نہیں ہے، اور اسلام تمہارے لیے صرف برقعے اور حجاب کا نام نہیں ہے، یہ تہذیب ہے اسلام۔ اس لیے ایک نئی زندگی شروع کرو، اور کاش اگر میرے بس میں ہوتا تو جو حالات ہیں ملک کے اور دنیا کے، اس کے پیش نظر میں ایک ایک گھر کے دروازے پر فقیروں کی طرح جا کر دستک دیتا، اور گھر کی بہنوں اور بچیوں سے کہتا کہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر مجھ فقیر کی بات سن لو۔ میں ان سے کہتا کہ تمہارا نام رکھا گیا ہے فاطمہ، جانتی ہو فاطمہ کون تھی؟ جانتی ہو فاطمہ کا کیریکٹر کیا تھا؟ تمہارا نام رکھا گیا ہے اسماء، کیا تم نے تاریخ میں پڑھا ہے اسماء عائشہ کی چھوٹی بہن وہ کون تھیں اور کیا تھیں، اور ان کا کیا کیریکٹر تھا؟ تم جانتی ہو محمد رسول اللہ سے کو بچیوں سے کیا پیار تھا؟
بیٹیاں ان کی تھیں، ماں کا انتقال ہو گیا تھا جب وہ 6 سال کے تھے، لیکن بہن ان کے کوئی نہیں تھی، اور وہ بہت مس کرتے تھے کہ میری کوئی بہن نہیں۔ اللہ نے ہم لوگوں کے لیے اس کمی کو بھی دور کر دیا، بھائیوں کو سکھایا کہ بہنوں کا مقام کیا ہوتا ہے، بہنوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، بہنوں کو کیسی عزت دی جانی چاہیے۔ ایک لڑکی تھی شیمہ، جس نے بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا، جن کا دودھ پیا تھا محمد الرسول اللہ، تو دودھ کے رشتے سے وہ بہن تھی۔ کافی زمانہ گزر گیا، ایک علاقے کے اندر صحابہ کرام گئے، وہاں کے لوگوں نے کچھ مقابلہ کیا، تو ان لوگوں نے کوشش کی اور اللہ نے کامیابی دی، فتح نصیب ہوئی، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے وہ مدینے لے کر آئے، جو اس وقت کا طریقہ تھا۔ گرفتار ہو کر آنے والوں میں یہ شیمہ بھی تھی۔ جب اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو ایک بھائی کی محبت کا سمندر آپ کے دل میں ٹوٹ پڑا، اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم سب لوگ اگر اجازت و مشورہ دو تو میں اپنی بہن شیمہ کو فوراً رہا کر کے گھر واپس بھیجنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ اکبر، آپ جیسا فیصلہ فرمائیں، سر آنکھوں پر۔ چنانچہ بلوایا اللہ کے رسول نے، سنو او خواتین اسلام، او بھائیوں کی بہنوں، اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں بلایا اور اپنی چادر مبارک اتار کر بچھا دی اور کہا شیمہ بہن اس پر بیٹھو۔ شیمہ تھر کانپ رہی تھی، سہمی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا شیمہ تم گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ تو شیمہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نبی اور رسول بھی بن گئے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ آپ جزیرے عرب کے بادشاہ یا حکمراں بھی بن گئے ہیں۔ میں ایک دیہاتی غریب عورت لڑکی، مجھے آپ کے آداب تو نہیں معلوم، کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے اپنے بازو پر اپنی باؤں کی طرف اشارہ کر کے کہا شیمہ دیکھو، بچپن میں کھیل کھیل میں جو تم نے مجھے کاٹا تھا اس کے کچھ نشانات اب بھی ہیں، اور میں ان نشانوں کو دیکھ کر تم کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا 2 اونٹ لائے جائیں، اور 1 سال کے اعتبار سے غلہ، شہد، گھی، کھجور ان پر لادا جائے، اور حفاظت کے ساتھ پہنچانے کے لیے 4-5 صحابہ کرام کو حکم دیا کہ میری بہن کو واپس اس کے گھر جا کر پہنچاؤ۔ سفر کر کے صحابہ کرام بڑے احترام اور عزت کے ساتھ رسول اللہ کی بہن کو لے کر گئے۔ وہ جب اپنے قبیلے میں پہنچیں تو سنو عورت کیا کر سکتی ہے۔ ایک عجیب کیفیت ان کو عشق رسول کی نصیب ہو گئی، عجیب کیفیت، دیوانی بالکل۔ وہ اپنے قبیلے کے گاؤں کے گھر گھر پر جاتی، دروازے پر دستک دیتی، اور یہ کہتی کہ میں یہ بتانے آئی ہوں کہ دنیا میں کسی بہن کو نہ ایسا بھائی کبھی ملا ہے نہ ملے گا جیسا مجھ کو ملا ہے۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا تفصیل ہے، کچھ قصہ سناؤ، تو وہ لوگ بیان کرتی ہوں میں اس طرح گئی تھی، گرفتار ہو کر گئی تھی، انہیں پتہ چلا، انہوں نے مجھے بلایا، مسجد نبوی میں بٹھایا، اپنی چادر پر بٹھایا اور بڑی عزت دی، بڑے پیار سے باتیں کیں، اور اتنا سامان دے کر مجھ کو بھیجا، کسی بہن کو ایسا بھائی نہ ملا ہے نہ ملے گا۔ چند دن کے اندر اے اللہ کی بندیوں، اس عظیم خاتون محبت رسول کے نشے میں سرشار اس خاتون کے ذریعے سے پورا قبیلہ اسلام لے آیا۔
بڑے کارنامے ہیں عورتوں کی. یہ اسلام ہم تک جو پہنچا ہے یہ ہرگز صرف مردوں کی قربانیوں سے نہیں پہنچا. میں پرانے زمانے کے قصے سنا رہا ہوں، تم سوچ رہی ہوگی کہ یہ پرانے زمانے کے قصے ہیں. میں چند منٹ میں اس دور کے قصے سناتا ہوں، پھر میں رخصت ہوتا ہوں. جتنے عظیم انسان دنیا میں تیار ہوئے، جتنے بڑے لوگ، جتنے شریف لوگ جن سے انسانیت کو فائدہ پہنچا، علم کی دولت ملی، ایمان کی دولت ملی، اخلاق کی دولت ملی، وہ سب کے سب لوگ دراصل یہ سب نتیجہ ہوا کرتا تھا ان کی ماؤں کی تربیت کا. برا نہ ماننا، جب سے ماؤں نے وہ تربیت کرنا چھوڑی ہے، مردوں کی ہزاروں دینی محنتوں کے باوجود معاشرہ سدھر نہیں پا رہا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا. بہت سے لوگ یہاں وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں. ان کا خاص تعلق تھا اس شہر سے. میں نے ان کی والدہ کو بھی دیکھا ہے، کیا خاتون تھی. واللہ اس دور کی رابعہ بصریہ اگر ان کو کہا جائے تو کم نہیں ہوگا. ان کے شوہر یعنی مولانا ابو الحسن علی ندوی کے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا جب مولانا ابو الحسن علی ندوی 10 سال کے تھے. والد جب تک زندہ تھے تو گھر میں مہمانوں کی آمد بہت رہتی تھی، مشغولیت بہت رہتی تھی. والد یعنی شوہر کے انتقال کے بعد اب مہمانوں کی آمد بند ہو گئی تو ان کو بہت فرصت ملی. تو اپنے غم زدہ دل کو تسلی دینے کے لیے یہ سمجھ کر کہ اللہ نے مجھ کو دعا کے لیے فارغ کیا ہے، وہ 24 گھنٹے میں شاید 16-17 گھنٹے جانماز پر رہتی تھی. تلاوت کرنا، ذکر، تسبیح اور دعا کا عجیب ذوق تھا. عجیب ذوق تھا. ایک گھنٹہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب میں بہت چھوٹا بچہ تھا. ایک گھنٹہ اپنے آنچل پھیلائے رو رو کے دعائیں کرتی رہتی. اور سب سے زیادہ دعا کس چیز کی مانگتی تھی؟ اپنے بیٹے علی کے لیے، ابو الحسن علی کے لیے. یہاں تک کہ ان کی بیٹی وہ کبھی کبھی اپنی ماں سے مذاق میں کہتی تھی کہ بی اماں اب علی کے لیے کتنی دعا کرو گی؟ کیا علی کو آپ پیغمبر، نبی اور رسول بنا کر چھوڑو گی؟ تو وہ ان کا جواب ہوتا تھا، تسنیم اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو میں اپنے رب سے علی کو پیغمبر بنوا کر ہی چھوڑتے. یہ ہیں جذبات، یہ ہیں عزائم، یہ ہے سوچ ایک ایمان والی عورت کی. کہاں چلے گئی وہ خواتین؟ اللہ اکبر و کبیرہ. میری والدہ ماجدہ تلاوت کرتی تھیں، ایک رکوع کی تلاوت میں ان کو کم سے کم 40-50 منٹ لگتے تھے. اور اس لیے لگتے تھے کہ وہ پہلے قرآن پڑھتی تھیں، پھر اس کا ترجمہ پڑھتی تھیں، پھر جو اس کی تفسیر لکھی ہوتی تھی حاشیے پر وہ پڑھتی تھیں، اور اس کے بعد پھر رو رو کر دعا مانگنا شروع کرتی تھیں. اللہ یہ جو اس آیت میں آپ نے کہا ہے یہ صفت میرے اندر نہیں ہے، اللہ دے دیجئے مجھ کو، اللہ مجھے تقوی دے دیجئے، اللہ مجھ کو توکل دے دیجئے، اللہ مجھ کو اپنا خوف، اپنی محبت دے دیجئے، اللہ مجھ کو سخاوت اور ہمدردی دے دیجئے. اس طرح قرآن پڑھتی تھی.
جو دعا کی طاقت اے میری بچیوں تم کو ملی ہے مردوں کو نہیں ملی۔ مردوں کو دعا محنت سے سیکھنی پڑتی ہے، حقیقی دعا جو دل سے نکلے، آنسو بہہ رہے ہوں، دل کانپ رہا ہو، وہ عورتوں کو فطری طور پر اللہ نے وہ دعا کا سلیقہ دیا ہے۔ تمہاری آنکھیں جلدی بھیگتی ہیں، تمہاری آنکھوں سے جلدی آنسو نکلتے ہیں، اس لیے قرآن میں کئی جگہ پر عورتوں کی دعاؤں کا تذکرہ ہوا ہے۔ کم سے کم آج میری اتنی گزارش قبول کر لو کہ دعا کے لیے تھوڑا سا وقت روزانہ نکالو، چاہے 10 منٹ نکالو۔ اپنے لیے مانگو، اپنے شوہر کے لیے مانگو، اپنی اولادوں کے لیے مانگو، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگو، اس امت کے لیے مانگو، اس ملک کے لیے مانگو، غریبوں کے لیے مانگو، مزدوروں کے لیے مانگو، کسانوں کے لیے مانگو، بیماروں کے لیے مانگو، مسجد اقصیٰ کے لیے مانگو، بیت المقدس کے لیے مانگو۔ عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دعا کس چیز کی مانگنی ہے۔ اتنی چھوٹی نظر عورتوں کی ہو گئی ہے اکثر کی کہ ان کے ذہن میں یہ چیزیں آتی ہی نہیں۔ ان کی آپس کی باتیں کن موضوعات پر ہوتی ہیں؟ کیسے گھروں میں وہ بچے پیدا ہوں گے جو عالم و داعی بنیں گے؟ جتنے لوگ اس امت میں عظیم پیدا ہوئے ہیں، جتنے علماء، محدثین، مفسرین، فقہاء، اسلامی قائدین، رہنما، وہ سب کے سب غالب اکثریت ان کی ماؤں کی تربیت اور دعاؤں کے ذریعے سے بنے۔ آپ نے تربیت کرنا کم کر دی، آپ نے دعائیں کرنا کم کر دیا، امت کے اندر اچھے لوگ پیدا ہونا بند ہو گئے۔ ایک بار پھر شروع کیجئے انہی دعاؤں کو، ایک بار پھر وہ تمنائیں اللہ کے سامنے پیش کیجئے۔ دعا تمنا ہی کا نام ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ وہ تمنا جب انسان کے زبان پر آتی ہے تو اسی کو دعا کہتے ہیں۔ اپنی تمناؤں کی سطح کو بلند کیجیے۔ انسانی تاریخ کے ایک بڑے محسن اور ایک بہت عظیم شخصیت گزری ہے اسلامی تاریخ کی، بایزید بسطامی۔ بہت بڑے محدث عالم اللہ والے تھے، پوری دنیا میں ان کا فیض پھیلا۔ کیسے بنے تھے یہ اتنی بڑی شخصیت؟ یہ تو بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، ان کی ماں بیوہ ہو گئی تھی، اور وہ غریب بیوہ عورت لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھے کا کام کر کے اپنے یتیم بچے کا اور اپنا پیٹ پالتے تھے۔ جب یہ بچہ 7-8 سال کا ہونے لگا تو ان کی ماں کو یہ ڈر لگا اب یہ گلیوں میں کھیل رہا ہے، کہیں کسی غلط بچے سے دوستی نہ ہو جائے۔ لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ اس شہر کے کنارے پر ایک مدرسہ ہے، وہاں ایک اللہ والے رہتے ہیں، ان کے ہاں جو بچے جاتے ہیں بہت بہترین انسان بن کے نکلتے ہیں۔ وہ غریب بیوہ عورت اپنے یتیم بچے کو لے کر پتہ پوچھتے پوچھتے اس مدرسے پہنچ گئی، اور وہاں جا کر ان بزرگ سے ملاقات کی، سلام کیا، تعارف کرایا، حضرت میں غریب بیوہ عورت ہوں، یہ میرا یتیم بچہ ہے، میرے مرحوم شوہر کی بھی تمنا تھی، میری بھی تمنا ہے کہ یہ بچہ اللہ والا بن جائے، حدیث کا عالم بن جائے۔ وہ بزرگ بہت متاثر ہوئے اس عورت کے جذبات سے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بہن چھوڑ جاؤ،
میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں. مگر جاتے جاتے اس عورت نے ان بزرگ سے ایک اور درخواست کی اور یہ کہا کہ حضرت یہ پہلی بار ماں کی گود سے نکل کر آیا ہے، اس کو میری یاد بہت ستائے گی. باپ تو اس کے دنیا میں ہے نہیں جو کبھی کبھی یہاں آ کر مل لیتے. یہ میرے پاس آنے کے لیے آپ سے چھٹی مانگے گا. میری آپ سے گزارش ہے کہ جب تک یہ اللہ کا ولی بن نہ جائے اس کو میرے پاس مت بھیجیے گا، کیونکہ اگر یہ آئے گا تو اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی، اس کی توجہ بڑھ جائے گی، اس کی تعلیم و تربیت کا نقصان ہوگا. وہ بزرگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسی عورت ہے. بڑی عزت کے ساتھ کہا اچھا بہن میں کوشش پوری کروں، تم دعاؤں سے میری مدد کرنا. وہ ماں اپنے بچے کو چھوڑ کے چلی گئی اور بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا. کئی مہینے تک بچے نے چھٹی نہیں مانگی، لیکن بالآخر ایک دن وہ استاد کے پاس آیا اور کہا استاد جی بہت دن ہو گئے، اپنی امی کو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے، ایک دن کے لیے مجھے چھٹی دے دیجیے. استاد بہت پریشان ہوئے کیا کریں. بالآخر چھٹی دے دی اور کہا کہ جاؤ، مگر بیٹا کل آ جانا. وہ بچہ گیا، راستے میں اچھلتا کودتا گیت گاتا خوش خوش کہ اب جاؤں گا، امی سے لپٹ جاؤں گا، امی سے لپٹ کر سوؤں گا، کتنا مزہ آئے گا، کتنے دن ہو گئے. انہی خیالات میں مست وہ بچہ اپنے گھر پہنچا. دروازہ بند تھا. بچے نے آواز دی امی دروازہ کھولیے. اندر سے جواب آیا کون ہے دروازے پر؟ تو بچے نے کہا امی میں آپ کا بایزید ہوں. تو اندر سے ماں کا جواب آیا کون بایزید؟ یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میں تو استاد سے وعدہ لے کر آئی ہوں کہ جب میرا بچہ اللہ کا ولی بن جائے گا تب آئے گا. وہ عظیم ماں کا عظیم بچہ سمجھ گیا کہ میری ماں نہیں چاہتی کہ میں گھر میں جاؤں. دروازے پر کھڑا روتا رہا روتا رہا روتا رہا اور کچھ دیر کے بعد بوجھل قدموں سے مدرسے کی طرف واپس. مدرسے پہنچا، استاد کو سلام کیا. استاد حیران رہ گئے دیکھ کر. کہا بیٹا تم کیسے آ گئے، یہ کیا ہوا، خیریت تو؟ اب جو بچے نے کہانی سنانے کے لیے چہرہ اوپر اٹھایا تو استاد نے دیکھا کہ آنکھیں لال ہیں، چہرہ بالکل آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے. جلدی سے استاد نے بچے کو گود میں اٹھایا، اپنے عمامے کے کونے سے اس کے آنسو پوچھے. کہا بیٹا بتاؤ تو کیا ہوا کیا؟ تب بچے نے پوری کہانی سنائی اور کہا کہ میں سمجھ گیا کہ امی نہیں چاہتی کہ میں گھر میں جاؤں، واپس آ گیا. استاد نے پوچھا بیٹا تم اپنی امی سے ناراض تو نہیں ہو؟ تو بچے نے کہا نہیں میں بالکل ناراض نہیں ہوں، میں سمجھ گیا ان کی منشا، لیکن استاد جی میری ماں بیمار رہتی ہیں، اتنی دعا کر دیجئے کہ جب تک میں کچھ بنوں اللہ ان کے سائے کو سلامت رکھے. استاد نے کہا میں روز یہ دعا کروں گا. غور سے سنو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سنو. 16 سال تک یہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا. 16 سال کے بعد اس کے استاد کو زیارت رسول نصیب ہوئی. خواب میں اللہ کے رسول نے ان کو بشارت دی، کہا یہ جو تمہارے ساتھ ایک نوجوان تربیت پا رہا ہے بایزید، اس کو ولایت کبریٰ کا مقام دے دیا گیا، اس کی تربیت مکمل ہو گئی، اب اس کو روانہ کر دو، اس سے اللہ پورے عالم میں دین کا کام لے گا، اب تم اس کو بھیج دو. استاد گئے، بچہ تہجد پڑھ رہا تھا، نوجوان لڑکا.
سلام پھرنے کے بعد استاد نے بلایا، خوشخبری سنائی، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما۔ بچے نے بھی اپنے استاد کی قدم بوسی کی اور دعاؤں کے ساتھ گھر واپس آیا۔ آج جب گھر میں آیا تو پہلی آواز پر ہی امی نے دروازہ کھول دیا اور سامنے ایک نوجوان نورانی چہرے والا سامنے کھڑا، بیٹا آ گیا تو جلدی سے قدموں پر گر گیا وہ لڑکا اپنی ماں کے قدموں پر۔ جی امی میں آ گیا۔ ماں نے بچے کو کلیجے سے لگایا، بستر پہ بٹھایا، کہا بیٹا میں ابھی تجھے گرم گرم دودھ پلاؤں گی، مگر میں پہلے 2 رکعت شکر کی نماز پڑھ لوں۔ اور اس بیوہ عورت نے پھٹا پرانا بورا بچھایا اور اس پر 2 رکعت نماز شکر پڑھی۔ اس طرح ایک امت کو بایزید ملے، ایک ماں کی تڑپ، ایک ماں کی دعا، ایک ماں کی تمنا، ایک ماں کے بلند جذبات۔ میری گزارش ہے بہت محبت کے ساتھ کہ یہ تاریخ دہراؤ، یہی تمنائیں، یہی دعائیں، یہی جذبات، یہی بہادری اپنے گھریلو کاموں کے ساتھ، اپنی پڑھائی کے ساتھ، یہ جذبات، یہ خدمتیں، یہ مشغولیتیں، یہ قرآن کا مطالعہ، یہ اسلام کو تھوڑا سمجھنا، اللہ کو پہچاننا، رسول کی عظمت اور محبت کو اپنے دل میں اتارنا، آخرت کی فکر کرنا، یاد رکھنا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ ایک دن آئے گا کہ چوڑیاں بھی اتاری جائیں گی، بندے بھی اتارے جائیں گے، بالیاں بھی اتاری جائیں گی، کپڑے بھی اتارے جائیں گے، نہلایا جائے گا، کفن میں لپٹایا جائے گا، جنازہ لے جایا جائے گا، نماز پڑھ کے قبر کے اندھیرے گڑھے میں ڈال کر ہمارے چاہنے والے ہم کو چھوڑ آئیں گے۔ یہ دن یقینی طور پر ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ آئے گا۔ اگر اس دن کو یاد رکھ کر زندگی گزارے، مرد ہوں یا عورتیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، تو انشاءاللہ زندگی نیکیوں سے آباد اور برائیوں سے محفوظ ہوگی۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہت اجر سے نوازے۔ اتنی دیر رات میں نہ جانے کتنے فاصلے طے کر کے اس کنجسٹڈ علاقے میں آپ آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کے ایک ایک قدم کو بے حد قبول فرمائے اور وہ تبدیلی ہماری اور آپ کی زندگیوں میں آ جائے جس کی سخت ترین ضرورت ہے۔ ہم اپنی کمیوں کو پہچانیں، ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين۔ اللہ، آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، معافی کے طالب ہیں، آدھی رات کا وقت قریب ہے، سب نے اپنے دروازے بند کر لیے مگر آپ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ معاف کر دیجئے، معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ آج سن لیجئے، آج مان جائیے، آج معاف کر دیجئے۔ اللہ زندگی جیسی گزری اللہ ویسی نہیں گزری جیسی گزرنی چاہیے تھی۔ ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور آئندہ کے لیے اللہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرما، اللہ اس کو ہم سب کے لیے آسان فرما، دنیاوی پریشانیوں کو بھی دور فرما، الجھنوں کو بھی دور فرما، ضرورتوں کو پورا فرما۔
اے اللہ ہم سب کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام نیک مردوں اور عورتوں پر، اور انہی کے نقش قدم پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہلو